الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین۔ حاضرین جمعہ، جمع حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جس نے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا اور اللہ کے توفیق سے خطبہ اور باجماعت انشاءاللہ ہم لوگ جمعہ کی نماز ادا کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے بہا تعریف اور رحم، ہم سب اس کی کبریائی بڑائی کو بیان کریں گے اور کہیں گے الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام دنیا کے اندر مبعوث کیا، انہی میں سے ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بے بہا درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم سلم وسلم بارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، ہم نے پچھلے جمعے آدم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ بیان کیا تھا، آج بھی انشاءاللہ تعالی تقوی کے کچھ موضوع پر گفتگو کروں گا۔ تقوی کیا ہے؟ یہ دراصل تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کا دعوت ہے، اسی کا نام توحید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح تیرا رب کا پکڑ ہے، اذا اخذ القرى، جب کسی بستی والوں کو، کسی گاؤں والوں کو پکڑتا ہے، وہی ظالمہ، تو وہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تین چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ نمبر ایک، اللہ سبحانہ و تعالی کی جو پکڑ ہے وہ ضرور بھی ضرور پکڑے گا، یعنی اللہ کی پکڑ یہ انسان سے چھٹکارا نہیں ہے۔ دوسری نمبر، اللہ حضرت آدم کو یا ابن آدم کو، آدم کے بیٹے کو کب پکڑتا ہے، یہ بھی ایک بات ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بات بھی کلیئر کر دی، بتا دیا، خبردار کر دیا، لوگوں کو اطلاع کر دیا کہ ہم اس وقت پکڑتے ہیں، اس وقت ہم کھینچتے ہیں، اس وقت ہم اپنی رسی کو پکڑ کرتے ہیں، اس وقت ہم اپنی رسی کو ٹائٹ کرتے ہیں۔ کب؟ وہی ظالمہ، جب یہ بستی والے، یہ گاؤں والے ظلم کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ دنیا جب سے بنی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، سب نے اللہ کی توحید کی دعوت دی،
اور بجا طور پر کھلی طور پر یہ بات لوگوں کو بتلایا کہ دیکھو تمہارا معبود ایک ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانتے تک نہیں ہے، اس کی ہیبت، اس کی جاہ و جلال، اس کی جو ہے خوف دل کے اندر نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہم نے رب العالمین کو ایک جانا ہی نہیں ہے، اس کا جو مرتبہ، مقام، اس کی جو ہیبت دل کے اندر ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے قوم کی طرف مبعوث کیے اور اپنے قوم کو دن و رات دعوت دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلایا، گامزن کیا، اللہ کی راہ پر لانے کے لیے حتی الامکان کوشش کی، لیکن 950 سال کے بعد بھی وہ ناکام رہے، نامراد رہے۔ صرف اور صرف قرآن نے کہا الا قلیل، اللہ کا جو ہیبت لانے والا تھا، خوف لانے والا تھا، دل کے اندر جو ایک اللہ کی جو پکڑ ہوتی ہے شدید، جو دل کے اندر آتی ہے، وہ صرف اور صرف کچھ لوگ ایمان لائے، 40 افراد۔ قرآن میں کہتا ہے الا قلیل، اور حدیث کی روایتوں میں آتا ہے کہ 40، ایک روایت میں آتا ہے 80 لوگ ایمان لائے۔ تقوی، نوح علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح کو جھٹلایا، اور نوح نے کہا اذ قال لهم اخوهم، اے لوگو میں تمہارا بھائی ہوں، نوح الا تتقون، میں کہتا ہوں تم لوگ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہم نے نماز کیوں پڑھی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم نے وضو کرنا کیوں سیکھا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم لوگوں نے چندہ کیوں دی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم لوگوں نے لوگوں سے ڈرا کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ تقوی ہے۔ سب سے پہلا ذات اللہ کی ذات جو ہے، اس پر یقین اور توکل ایسا رکھنا ہوگا۔ مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، بکتے بکاتے مصر پہنچے اور بادشاہ نے اس کو خریدا۔ کہا اے میرے پیارے بیوی، اے میرا بیٹا ہے، چاند سا لڑکا ہے۔ کہا کیا کروں اس کو؟ کہا اس کو کھلاؤ پلاؤ، گھر میں رکھو، بڑا کرو، یہ آخر میں میرا آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا۔ ہوا کیا؟ تقوی دیکھیے، یہ ہے تقوی۔ کہا آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا، ہاں یہ میرا سہارا بنے گا، بڑھاپے کا لاٹھی بنے گا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کی بیوی اس پر فرختہ ہو گئی، پاگل ہو گئی اس پر۔ جس طریقے سے ایک لڑکا ایک لڑکی سے محبت رکھتی ہے، وہ بھی کنواری لڑکی سے، اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کی بیوی، یوسف علیہ السلام نے کی جو بادشاہ کی بیوی تھی، اسی طریقے سے یوسف سے محبت کرنے لگا۔ ایک دن خلوت میں پا کر کے، اکیلے میں پا کر کے اس نے دروازہ کو بند کیا۔ ہائے قرآن کو سنیے، کہا وغلقت الابواب، دروازہ کو بند کیا، تالا لوک کیا، اور کہا اے یوسف، قالت ہیت لک، آؤ ہم لوگ مزے کریں، آؤ ہم لوگ جو ہے مست ہو جائیں۔
کہا یوسف کی زبان سے بات نکلی اور اللہ رب العالمین کو اس نے ایک جانا تھا. اللہ رب العالمین 7 آسمان کے اوپر سے تو دیکھ رہا تھا, وہ کرتا تو کیا ہوتا. لیکن تقوی یہی ہے. کہا 7 آسمان سے دیکھا, کہا قال معاذ اللہ, اے زلیخا, اے یوسف کی بیوی, اے بادشاہ کی بیوی, اللہ سے ڈر. یوسف علیہ السلام نے ڈر کے دکھایا اور کہا, اللہ نے کہا لولا ارآ برہان ربی, یوسف ہو سکتا ہے کہ وہ پھسل جاتا, لیکن ہم نے اس کو بچا لیا, برہان دکھائی, دلیل دکھائی. مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب یوسف بادشاہ کی بیوی برائی کرنے کے لیے نکلی, برائی کرنا ہی تھا, وہاں ایک معبود رکھا ہوا تھا, اس نے اس پر چادر رکھ دی. یوسف نے کہا بھلا تو نے اس کو چادر سے ڈھانپ دیا کہ یہ نہ دیکھے, میرا رب العالمین اوپر عرش تو دیکھ رہا ہے, اب میں ایسا کام نہیں کروں گا. چنانچہ یوسف علیہ السلام آگے بھاگ نکلے اور بادشاہ کی بیوی پیچھے پیچھے دوڑ لگائی. سامنے شوہر مل گیا, کہا کہ جس نے برائی کیا تھا اس کو برا سزا دی جائے. دیکھیے کتنی مکار عورت تھی, برائی کا ارادہ خود کیا, برائی خود کر نکلی, برائی کے لیے خود آگے بڑھا اور یوسف پر تہمت لگا دیا. یوسف علیہ السلام اس میں سرخرو ہو گئے, کامیاب ہو گئے, بچ گئے. یہ ہے اس کا تقوی. آئیے تقوی کو دکھاؤں. ایک عورت ہے, عرب ممالک کی ہے, اور ایک مرد ہے. اللہ کا تقوی کیسا. جس گھر میں رہ رہا تھا, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, جس گھر میں تھا اس گھر کی مالکنی سے اس نے غلط کام کر لیا, اور جو رہ رہا تھا نوکر, اس کا نام تھا حزال. اللہ کا خوف دیکھیے, تقوی دیکھیے. اس نے کیا کیا, برائی کر لی. اس کا مالک کو خبر پہنچ گیا. اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر لے کر کے آؤ, تمہیں اس کے بارے میں کیا بتلاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ہمیں پاک کیجئے. کہا استغفر اللہ وتوب الیہ, جا اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگ اور توبہ کر. تھوڑا دور جاتے ہیں, فرجع غیر بعید, تھوڑا ہی دور گیا تھا, پھر لوٹ کے آیا اور کہا طہرنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ہمیں پاک کیجئے. کہا واستغفر اللہ وتوب الیہ, جا اللہ کے سامنے توبہ کر, اپنے گناہوں سے بخشش مانگ, جا اللہ کے سامنے رجوع کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ نے کیا گناہ کیا ہے, آپ کی کیا خطا ہے, آپ کی کیا جرم ہے, آپ کی کیا سزا ہے, ایسا دریافت نہیں کرتے ہیں. اگر وہ چلا جاتا ہے تو اس کی گناہ معاف ہو جاتی ہے. لیکن وہ تھوڑا ہی دور جانا تھا, پھر جو ہے کہا طہرنی یا رسول اللہ, لوٹ کے آ گیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں پاک کیجیے. کہا جا گناہوں کے بخشش مانگ. تیسری دفعہ آیا اور کہا اللہ کے رسول ہمیں پاک کیجیے. وہی الفاظ نہیں کہا بلکہ کہا کیا یہ لڑکا پاگل ہے کیا, میں اس کو جانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور یہ تقوی کا سودائی ہے,
اللہ کا سودا ہی ہے. اللہ کی تو تقوی دل کے اندر رچ بس گیا ہے کہ ہم نے گناہ کر لیا ہے, ہم نے زنا کر لی ہے, ہم نے سزا ہم کو اب لینا ہے, ہمیں مرنا ہے. کہا کیا یہ پاگل ہے؟ ایک آدمی اس میں سے کھڑا ہوا مجلس میں سے, اور ایک آدمی نے کہا نہیں یہ پاگل لڑکا نہیں ہے, ٹھیک ٹھاک ہے. پھر کہا اشریب ھذا, کیا یہ شراب پی رکھا ہے کیا؟ ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا, کہا نہیں اللہ کے رسول یہ شراب نہیں پیا ہے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ازنیت ھذا, کیا تو نے زنا کیا ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو لوگ جائز طریقے سے اپنی بیوی سے شہوت پوری کرتے ہیں, ہم نے غلط طریقے سے شہوت پوری کیا ہے. خبر دے دی. تقوی کا چاہنے والا ایسا ہی ہونا چاہیے, اللہ سے ڈرنے والا ایسا ہی ہونا چاہیے. اس کے بعد اس نے دن متعین کی, پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن متعین کرنے کے بعد اس کو سزا دے دی. یہ ہے تقوی, یہ ہے خوف, یہ ہے رب العالمین کا ڈر. ایک آدمی, ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم کی ہے جس کو میں تقوی کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں, اور تقوی یہی ہے. کیا تقوی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈر, حق تقاتہ, جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مت مرو مگر ایمان کے ساتھ, مسلمان ہو کر کے مرو. ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کو کیا کام کرنا چاہیے, ہم کیسے مسلمان رہ سکتے ہیں. اللہ کا شرک, اللہ کے ساتھ شرک کرنا کیسا ہوتا ہے؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ جو اکیلا خالق اور مالک ہے, ہر چیز کو جانتا ہے, اللہ کے سوا کسی کو کسی چیز کی اختیار نہیں ہے. اللہ رب العالمین تو یہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا, اس نے 99 آدمی کو قتل کیا. کتنے آدمی کو؟ 99 آدمی کو. 99 آدمی کو قتل کرنے کے بعد اس کو پچھتاوا آیا, اس کو چنتا آ گئی کہ ہائے ہماری بربادی, ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے کون سی غلطی کر دی ہے, 99 آدمی کو قتل کیا. اب ہمیں جنت ملے گی یا نہ ملے گی؟ جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی. اس پاداش میں نکلے, ایک راہب سے ملا, راہب سے کہا میں 99 آدمی کا قتل ہوں, میں 99 آدمی کو قتل کر کے رکھ دیا ہوں, قاتل ہوں. بولیے میرے لیے توبہ ہے؟ فہل لی من توبہ, کیا میرے لیے توبہ ہے؟ کہا نہیں, تمہارے لیے توبہ نہیں ہے. اس نے کہا میرے لیے توبہ نہیں ہے. کہا نہیں. اس نے اس آدمیوں کو بھی قتل کر دیا. یعنی اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی رحمت کبھی بھی کسی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا, 100 آدمیوں کو قتل کر دیا. لوگوں سے پوچھا فَدَلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ, اے لوگوں بسنے والے, گاؤں کے بسنے والے, مجھے بتلاؤ عالم آدمی کہاں ہے,
جانکار آدمی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں جگہ چلے جاؤ۔ اس نے اللہ کے ڈر کے لیے، اللہ کے خوف کے لیے وہاں پر چلا گیا اور کہا میں 99 آدمی کا قتل تھا، میں 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا، قاتل تھا۔ ایک آدمی سے میں نے فتویٰ پوچھا تھا، اس نے کہا کہ نہیں تمہارے لیے توبہ نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتلائیے کیا میرے لیے توبہ ہے؟ کہا قال نعم، ہاں تمہارے لیے توبہ ہے، لیکن سن جس جگہ تو رہ رہا تھا اس جگہ مت جانا۔ فَإِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَعْبُدُونَ اللَّهَ، اس بستی کی طرف چلا جا جس بستی میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کی بندگی ہوتی ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا، فانطلق، چلنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آخر آدھا راستہ پہنچا، اس کی موت آ گئی۔ ملک الموت نے اس کی موت جان کو لے لی۔ جنت کے فرشتے آ گئے، جہنم کے فرشتے آ گئے، روح کو لینے کے لیے لڑ پڑے، جھگڑ پڑے۔ جنتی آدمی، جنتی فرشتے کہتے ہیں مجھے دے دو میں جنت میں لے کے جاؤں گا، جہنمی فرشتے کہتے ہیں مجھے دے دو میں لے کے جاؤں گا۔ چنانچہ جنتی فرشتے نے کہا مجھے دلیل دو، تم کیوں اسے جہنم میں لے جانا چاہتے ہو؟ کہا انہو لم یعمل خیرا قط، اس نے تھوڑا بھی نیکی نہیں کیا تھا، کچھ بھی نیکی نہیں کیا، نہ نماز پڑھا، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، نہ اور کوئی کام کیا جو اس وقت فرض تھا۔ جہنمی فرشتے کی یہ دلیل تھی۔ جنتی فرشتے نے کہا اس نے توبہ کیا تھا، خالص توبہ، اور عبادت کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ ایسا ہی مکالمہ چل رہا تھا، ایک فرشتے کو آدمی کے شکل میں بنا کر بھیجا اور کہا مرنے والوں کی پیمائش کو ناپا جائے۔ جس گاؤں سے آ رہا تھا اور جس گاؤں کی طرف وہ جا رہا تھا اس گاؤں کی پیمائش کی جائے، ناپا جائے۔ چنانچہ ناپا گیا تو اس گاؤں کی طرف ہلکا سا سینہ بڑھ گیا تھا، چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس کو جنت میں دے دیا۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے خوف، یہ ہے رب العالمین کی الہیت۔ اس کی دعوت تمام نبیوں نے دی، تمام رسولوں نے دی، تمام انبیاء کرام نے دی کہ تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل کے اندر لاؤ۔ یہ ہے تقوی۔ جی جی جی۔ تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جہاں کہیں رہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے لیے وقت لگائیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کو اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے وقف کیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو تقوی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین کو ایک جانے کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تو اکیلا ہے اور تیرے سوا کوئی ہم سب کا معبود نہیں ہے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما۔ ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین تو ان کو شفا عطا فرما۔ ہمیں سے جو لوگ مومن مومنہ قبر میں جا چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها وترکوک قائما قل ما عند اللہ خیر من اللهو ومن التجارة واللہ خیر الرازقین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وذل وتم وأم وأكبر وأقيموا الصلاة۔